السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، جنت میں جانے کی تو ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ جنت کیسی ہے، جنت میں کیا ملیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے صرف سن رکھی ہے، آنکھوں سے تو دیکھی نہیں ہے ہم نے۔ تو ہم میں سے اکثر کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جنت کے وہ مناظر، وہاں کس طرح رہنا ہوگا، کیا کھانا ملے گا، کس طرح کے لوگ رہیں گے۔ اگر ہمیں خواب میں کبھی دکھ جائے تو اعمال کو کرنے میں اور بھی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ پہلے یہ بات یاد رکھیے، انسان کو خواب میں کوئی چیز کیوں دکھتی ہے، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو نیند کو موت صغریٰ کہا گیا ہے، یعنی چھوٹی موت۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سارے کو نیند کی حالت میں کچھ نہیں پتا ہوتا ہے، بلکہ ان کو تھپڑ لگا دیجئے، ان کو ایک بستر سے دوسرے بستر پر سلا دیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا بندے کو، کانوں پر جوں تک نہیں رینگتے ہیں۔ اور بہت سارے کو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رات کو سو گئے اور صبح اٹھتے ہیں آنکھیں نہیں کھلتی ہے، ان کی موت ہو گئی ہوتی ہے۔ تو نیند کو موت صغریٰ کہا گیا ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو ان کی روح آسمان پر جاتی ہے، اور جو لوگ پہلے سے دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں ان کی روح سے ملاقاتیں ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دونوں کی آپس میں ملاقاتیں شروع ہوتی ہے، اور وہی چیزیں خواب میں ہمیں دکھائی جاتی ہے۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے ان کے نام کا۔ اب آئیے اصل ٹاپک پر آتے ہیں۔ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے مرید نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت میں ہے۔ تو ان کے مرید نے پوچھا، آپ کا جنت میں کیا بنا، کیسے پہنچے؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے مغفرت کر دی، مجھے معاف کر دیا۔ تو اس مرید نے پھر پوچھا، حضرت یہ بتلائیں، ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کیا بنا؟ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے 40 درجے اوپر والی جنت میں ہیں۔ تو مرید نے پوچھا، اچھا حضرت، میں تو آپ کو پہنچا ہوا بزرگ مانتا تھا، پہنچی ہوئی ہستی سمجھتا تھا، وہ تو آپ سے بھی اوپر والی ہستی نکلے، آپ سے بھی 40 درجے اوپر والی جنت میں وہ پہنچ گئے، تو حضرت یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو حضرت نے جواب دیا کہ دراصل وہ آخرت کی فکر میں زیادہ لگا رہتے تھے۔ اسی طرح دو صحابی تھے، دوستی بھی تھی، آپس میں معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم میں سے جو بھی پہلے دنیا سے جائے گا وہ دوسرے کو آلریڈی پہلے سے اطلاع کر دے گا کہ ہمارا وہاں کیا بنا۔ ایک کا انتقال ہوا، دوسرے کو اطلاع کر دیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے جنت میں بھیج دیا۔ اس صحابی نے وجہ پوچھی، اللہ نے کیوں جنت میں بھیجا؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے اوپر بہت زیادہ یقین رکھتا تھا اور آخرت کی فکر کرتا تھا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں تو اللہ پر پکا یقین کیجیے کہ جو ہمیں مانگنا ہے اللہ سے ہی مانگنا ہے، کسی دوسرے کے در پر بالکل نہیں جانا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ ہمیں نہیں پھیلانا ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی مانگنی ہے، کوئی پریشانی ہو تو اس کی شکایت ہمیں اللہ سے کرنی ہے، دنیا کے لوگوں سے نہیں کرنی ہے کہ یا اللہ اس پریشانی کو تو ہی حل کرے گا، اس پریشانی کو آسانی میں تو ہی تبدیل کرے گا۔ نیک اعمال کرتے رہیے، 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیے، یہی چیزیں ہیں جو ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ کسی کو تکلیف مت دیجیے، اللہ کا حق بھی ادا کیجیے، بندے کا حق بھی ادا کیجیے۔ اگر ہم خواب میں جنت کو دیکھنا چاہتے ہیں تو عشاء کی نماز کے بعد جتنا ہو سکے آپ سے درود شریف پڑھ لیجیے اپنی وسعت کے مطابق، اور پڑھتے پڑھتے آپ سو جائیے۔ دل میں یہ خیال بھی رکھیے، یا اللہ مجھے جنت دکھا دے۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کو جنت دکھائے گا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ ان کے کچھ مناظر آپ کو اسی رات میں، دوسری رات میں، تیسری رات میں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی آپ کو ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کا معمول آپ بنا لیجئے، اللہ نے چاہا تو پہلے دن بھی حضور کی زیارت آپ کو ہو سکتی ہے، نہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن۔ اگر آپ کے دل میں تڑپ رہے گی تب، جس طرح ایک عاشق کو معشوق سے ملنے کا تڑپ رہتا ہے، محبوبہ سے ملنا چاہتا ہے،
ایک بوائے فرینڈ گرل فرینڈ سے ملنا چاہتا ہے تو ان کے لیے کسی بھی پارک میں جانا، چاہے جونیشور پارک ہو، مغل گارڈن ہو، کوئی بھی پارک ہو دنیا کا، وہاں ان کے لیے جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح تڑپ ہمیں بھی رکھنی پڑے گی، اللہ سے دعا بھی کیجئے اور اس کا اہتمام بھی کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی ملے گا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ باتیں تھیں جو آپ تک پہنچانا میں ضروری سمجھ رہا تھا۔ آپ سے گزارش ہے آپ بھی اسے لوگوں میں شیئر کیجئے، گروپس میں ڈالیے، رشتہ داروں تک پہنچائیے۔ دین کی بات ہے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔